کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے. کیا سبحان اللہ. علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. اور جنہاں نے دیکھنا ہوگا نا کہ علی کا ذکر کیویں چہرے سنوار دیتا ہے، وہ حق اہل سنت دے علماء ہوئے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جڑے دوست کھڑے ہو وہ تشریف فرما ہو جاؤ. محبوب دی محفل چاہے ہوئے ادب والی محفل ہے، ادب دے نال بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. اور ختم نبوت دا اے پروگرام جڑا اسی سارے اس وقت منا رہے ہیں، ختم نبوت تے پہلا دینا کیوں لازم ہے اور یہ انعام کی ہے؟ اگر پوچھا جائے، لوگ سوال کرن کہ ختم نبوت تے پہلا دیاں گے تے یہ انعام کی ملے گا، تے پھر انہوں کہنا کہ جا میانی صاحب دے قبرستان اندر غازی علم الدین شہید کا مزار دیکھ لیں. پوری روح زمین پہ کوئی بندہ ثابت کر دے غازی صاحب کی شادی نہیں سی ہوئی، لوگ کہتے ہیں نیک اولاد ہوئے گی، فاتحہ پڑھے گی، غازی صاحب کی شادی نہیں ہوئی، اولاد نہیں. لیکن آج بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب غازی صاحب دے مزار تے تلاوت نہ ہو رہی ہو. ہزارہ لکھاں دی تعداد اندر لوگ اتنے جا کے اس عاشق سعادت کے مزار تے حاضری دے کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیندے نے. اور میں مختصر کے وقت لئی غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار. تختورت چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، تختورت چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. اور نبی دی عزت و ناموس تے پہلا دین والے انو اللہ رب العزت کی مقام و مرتبہ دیتا ہے. اگر دیکھنا ہوئے کہ جاؤ پنڈی دی سرزمین تے ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دا مزار دیکھ لو. نبی دی عزت تے پہلا دین تو پہلے محلے دار جانتے ہونگے، برادری والے جانتے ہونگے، نال کرن والے چند لوگ جانتے ہونگے، لیکن جدو نبی دی عزت تے پہلا دیتا پھر پوری دنیا نے جان لیا، پہچان لیا کہ اے وہ عاشق صادق ہے جن نے شیطان تصویر نو نبی دی عزت دی خاطر قتل کر دیتا ہے. غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار. کہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تو پھر زیادہ دور نہیں، لاہور کی سرزمین اندر سبزہ دے اندر حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دے مزار تے چلے جاؤ. جاتے جاندے مینارے پاکستان نو پوچھتے جاؤ کدی ایک ہو جہا منظر پہلے ویکھیا سی، کیڑا منظر تینوں بڑے بڑے
پر کسے دے جنازے تے ایسی عوام نہیں آئی جنی عوام لاہور دے اندر مینار پاکستان دے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے جنازے تے سی۔ مینار پاکستان نے اے ہو جیا منظر نہ پہلے کبھی ویکھیا سی نہ کبھی ویکھے گا کہ کیویں 2.25 کروڑ عوام ایک عاشق سعادت دے جنازے نال شامل ہوندی ہے۔ اے اعزاز اے منصب کسے مدرسے تو کسے کالج تو کسے سکول تو کسے یونیورسٹی تو نہیں ملتا، اے منصب ملتا ہے تے صرف عشق مصطفیٰ دی یونیورسٹی تو ملتا ہے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے علمی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت کے جو پرانے لوگ آنے والے ہو تو ہم چنگی طرح پتہ ہے کہ قبلہ کا مزاج کس طرح کا ہے۔ انہوں نے کہنا کہ چنگی پری عوام سما کے میرے سپرد کر دیتی، ذرا جا کے رکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت۔ وہ اس کو زیادہ مستحق ہے، تھوڑی آواز کاٹے، انہیں آکھنا ہے کہ میں اتنے گند بکے کہ مسلمانہ میرے تے صحیح طرح لعنت بھی نہیں پائی، ذرا گج کے لعنت پاؤ۔ مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، مرزیہ تے لعنت، مرزیہ تے لعنت، مرزیہ نمازہ تے لعنت۔ وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آپ سب کو یہ درود پاک آتا ہے، جس کو آتا ہے محبت سے، کیونکہ جن کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ان کی نگاہ یقیناً ہم سب اس کے طالب ہیں، تو جو نگاہ کا طالب ہے وہ درود پاک پڑھتا چلا جائے گا، یقیناً سرکار کی نگاہ فیض اسے نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ محبت سے درود پاک ایک مرتبہ سارے احباب مل کے ادب کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس خالق و مالک کا بے حد شکر کہ اس مالک نے آج سالانہ عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انجمن محبان ختم نبوت پاکستان کے تمام قائدین اور کارکنان کو خراج محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت فضل کو سجایا اور ہم سب کو یہاں چند لمحے بیٹھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کرنے اور سننے کا یہ شرف عطا ہوا. علی وقار حضرات، آپ کے جذبے، آپ کے بلبلے دیکھ کر یقیناً بہت خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے یہ قوم کبھی بھی اپنے نبی کی محبت میں سودے بازی نہیں کر سکتی ہے. یہ قوم کبھی بھی ختم نبوت کے معاملے میں سست نہیں پڑ سکتی ہے. عالی وقار حضرات، میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں. یہ قوم کیسے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملہ میں کوئی کمزوری دکھا سکتی ہے، یہ کیسے کوئی لچک دکھا سکتی ہے. عالی وقار حضرات، سارے صاحبان شعور بیٹھے ہیں. ایک سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. اگر میں آپ سے ابھی یہ سوال پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ دنیا میں محبت کی کوئی اگر بے مثال تصویر پیش کرنی ہو، کوئی منظر پیش کرنا ہو، کوئی ایک ہستی ایسی ہو کہ جس کو تم بطور مثال پیش کرنا چاہو کہ محبت کی مثال سمجھنی ہے، تو اس ہستی، اس مقام، اس رشتے سے سمجھ آ سکتی ہے. تو آپ یقیناً آنکھیں بند کر کے فوراً سے پہلے کہیں گے کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی محبت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے کہ سردیوں کی سرد رات بھی ہو، بچہ پیشاب کر دے، ماں اس کی سائٹ بدل دیتی ہے. بچہ دوسری سائٹ پہ پیشاب کر دے، ماں خود پیشاب سے گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، لیکن بچے کو اپنی چھاتی کے اوپر سلا دیتی ہے. ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں بھی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. جب یہ پچھلا حکمران یہاں حاکم بنا بیٹھا تھا اور اس کے لہجے میں فرعون بولا کرتا تھا اور وہ ختم نبوت کے مجاہدین کو جیلوں سے ڈرانے کی کوششیں کرتا تھا، اس وقت میں بھی بکارا کی سائٹ پہ ایک گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، چاروں طرف سے فائر کھول دیے گئے. ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اس گاڑی میں سفر کر رہی تھی. وہ گاڑی والے سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، لیکن اس ماں کے نیچے آ کر ایک بچہ محفوظ رہا. وہ بچہ کیسے محفوظ رہا؟ یہ ہے ماں، یہ ہے محبت کی مثال. ماں مرتے مرتے خود مر گئی لیکن اپنے بچے کو زندگی عطا کر کے چلی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار
اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ابھی بات یہ نہیں, اگلی بات جو میں نے کرنی ہے اس پر مجھے آپ کے بلبلے بتائیں گے کہ میں بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. عالی وقار حضرات, یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ محبت کی مثال اگر دینی ہے تو ماں کی صورت میں دی جا سکتی ہے, باپ کی صورت میں دی جا سکتی ہے. کوئی کہے گا بھائی بھائی کا پیار یہ بڑا انمول ہوتا ہے, کوئی کہے گا بھائی بہن کا پیار بڑا خاص ہوتا ہے, کوئی کہے گا باپ کی اپنی اولاد سے محبت یہ بڑی خالص ہوتی ہے. لیکن اگلا سوال میرا یہ ہے کہ باپ کب اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے, بھائی جب اولاد ہوگی تب پیار کرے گا. اب آپ میں سے جو کبارے بیٹھے ہیں, میں آپ سے کہوں آپ کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے تو آپ ہنسیں گے, حضرت جی ابھی شادی نہیں ہوئی, اولاد نہیں, تو پیار کہاں سے؟ پتا چلا ماں بچے سے پیار کرتی ہے لیکن تب جب بچہ اس کی گود سے جنم لے کر اس کی گود میں آ جاتا ہے. آج چلتے ہیں 1400 سال پہلے, غار ثور میں جانا ہے تو غار ثور میں چلا جا, غار ہرا میں جانا ہے تو غار ہرا میں چلا جا. ایک ہستی ہے ساری ساری رات سر سجدے میں ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے, رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ہی صدا بلند کی جا رہی ہے, یا اللہ میری امت. اب توجہ سے بات سنیے گا. 1400 سال پہلے, ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, ابھی میں پیدا نہیں ہوا, میرا باپ نہیں پیدا ہوا, آپ کا باپ نہیں پیدا ہوا, میرا دادا بھی نہیں, میرا پردادا بھی نہیں, میری ہستی کا نشان بھی نہیں, میرا وجود بھی نہیں, پاکستان کا بھی کوئی پتہ ہی نہیں کہ ابھی پاکستان بننا ہے. 1400 سال بعد کوئی جناب والا عبداللہ ثاقب پیدا ہونا ہے, کوئی ڈاکٹر عبدالرشید پیدا ہونا ہے, کوئی اس نام کا بندہ پیدا ہونا ہے. ابھی وجود ہی کوئی نہیں ہے, ابھی پتہ ہی نہیں ہے. رب جانے کہ میں نے کس کو کب پیدا کرنا ہے. ابھی تو اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے, ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے جو ساری ساری رات رب سے ہماری بخشش مانگتا رہا وہی ہمارا مصطفیٰ ہے. جن کے بازوؤں میں مسئلہ ہے, جن کے بازوؤں میں مسئلہ ہے, یا جن کو مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کے کسی اور پر تکیہ ہے, وہ تو ڈیسنٹ بن کے بیٹھے رہے. اور جن کو پتا ہے کہ ہمارا تو سایہ تیرے بغیر کوئی نہیں, وہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے فرمائے نا سبحان اللہ. یہ سکو بھائی ماشاءاللہ, جنہوں نے ہونا دے مارنے اور تھلے رکھنا, وہ حد میں عمران خان اس سے چکڑا, انہوں نے نواز شریف اس سے چکڑا. اپنے اپنے نصیب نے نا, اپنے اپنے نصیب ہے. کوئی عمران خان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی نواز شریف, کوئی زرداری, کوئی مولانا فضل الرحمان کے لیے اٹھاتا ہے. اور تمہیں مبارک ہو, یہ ہاتھ کسی اور کے لیے نہیں, جب بھی اٹھتا ہے یہ رب کے لیے اٹھتا ہے, یہ رب کے مصطفیٰ کے لیے اٹھتا ہے. علی وقار حضرات, محبت کی سب سے اعلیٰ مثال, سب سے اعلیٰ مثال محبت کی کوئی اور نہیں. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی باتوں کو بیان کیا ہے. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ میری امت
کو بتوں نے گمراہ کر دیا ہے. ان میں سے جو میری مانے, ان میں سے جو میری مانے وہ میرا ہے. ومن عصانی, جو میری نہ مانے, جو گناہ کا راستہ نہ چھوڑے, جو کفر کا راستہ نہ چھوڑے, جو تیری نافرمانی کا راستہ نہ چھوڑے, فإنک غفور رحیم, مالکا تو جان, وہ جانے, تو بخشنے والا مہربان, چاہے بخش دے چاہے سزا دے دے. ابراہیم خلیل اللہ نے اصول بیان کر دیا. پھر چل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں. عرض کیا ان تعذبهم فإنهم عبادک, اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, تیرا حق بنتا ہے انہیں عذاب دے. دیکھتے تو نے دی تھی نہ شکری تیری کرتے رہے, تو نے ان کو بے حساب نعمتیں دی, تیری نہ شکری کی ہے, تیری نہ فرمانی کی ہے. مولا تو چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے. گویا نبیوں کا اصول دیکھو کیا ہے. نبیوں کا اصول یہ ہے, یا اللہ نیک ہمارے ہیں, نیک ہمارے ہیں, گنہگار تیرے ہیں. یہ ہر نبی کا اصول ہے. لیکن تاجدار ختم نبوت کا اصول کیا ہے, مدینے کے تاجدار کا اصول کیا ہے. آج وہی پالے ختم نبوت کے زیر اہتمام اس خوبصورت بزم میں آنے والوں سینے ٹھر جائیں گے. میں سینے ٹھارنے کے لیے اپنے حبیب کا مقام سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ہر نبی کہتا ہے یا اللہ نیک میرے ہیں, گنہگار تیرے ہیں. باری آئی تاجدار ختم نبوت کی, عرض کی یا مولا نیک سارے تیرے, گنہگار سارے میں محمد کے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. گونج پڑ جائے, گونج پڑ جائے. ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی سانس نیچے نہ رہے جب تک پکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک پکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. علی وقار حضرت, محبت اسے کہتے ہیں, محبت اسے کہتے ہیں. اب کوئی تم سے پوچھے کہ بھئی ورکنگ ڈے تھا, صبح کام پہ بھی جانا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی, کیوں گئے تھے, کیوں رات گزار کے آئے تھے, انہیں کہنا سوڑیا اسی ایک رات گزار کے آئے ہیں اور ہمیں تو رات کو پتا چلا ہے, اور جن کا ذکر ہم کرنے گئے تھے ان کی تو ہر رات اپنی امت کی یاد میں گزرا کرتی تھی. سابت رو سابت ماشاءاللہ. چل کے چل کے زندہ آباد, زندہ آباد. علی وقار حضرت, دنیا کیوں ڈرتی ہے, دنیا کیوں ڈرتی ہے. پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے کمزور ترین پوزیشن پر ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا آپ سے ڈرتی ہے. آپ سے نہیں ڈرتی, آپ سے نہیں ڈرتی. آپ سے ڈرنا ہو تو آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے. آپ سے ڈرنا ہو آپ کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے. آپ سے ڈرنا ہو تو آپ دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں میں شامل ہونے چاہیے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن دنیا آپ سے ڈرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ان کو پتا ہے حکمران جیسے بھی ہیں, لیکن یہ جو نبی کے دیوانے ہیں یہ کچھ بھی ہو جائے اپنے نبی کی ناموس و ختم نبوت میں یہ قربان تو ہو سکتے ہیں لیکن سودا نہیں کر سکتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو یہ وہ محبت ہے جو ادھر سے ہوئی, جو ادھر سے ہوئی, جو ادھر سے ہوئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ادھر سے بھی سینوں کی طرف توجہ فرمائی. جاگ کے بیٹھیے گا. دعویٰ ہر وقت کرتا ہے ختم نبوت کا, کام کرنے کا. ہر کوئی کہتا ہے ہم ختم نبوت کے چیمپئن ہیں. میں نے کہا
یہ ڈنڈی، یہ دھوکے بازی، یہ دو نمبری نہیں چلے گی۔ ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو پھر ختم نبوت کے مجاہدین کے عقیدے کو پرکھنا پڑے گا۔ جو اس عقیدے پہ آئے گا ہمارا ایمان بن جائے گا، اور جو اس عقیدے سے دائیں بائیں جائے گا ہم جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا ختم نبوت کا سپہ سالار، ختم نبوت کے قافلے کا امیر، سنیو جاگ کر نام لینے لگا ہوں۔ ختم نبوت کی بات ہو، یہ مصطفیٰ کریم کے بعد امت میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی کی پہلے نمبر کی بات ہو تو خلیفہ اول، سالار اول، صدیق اکبر، صدیق کا تاجدار، ادب کا پہرے دار، حیا کا علمدار، ہے گلے کڑا، ہے جن کو ان سے پیار، وہ بولا میرے یار، حق حق کیا یا حق حق علی اللہ حضرت تاجدار ختم نبوت کے اس قافلے کا پہلا سالار، امیر قافلہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے قافلے میں شامل کون کون ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سن اس قافلے میں کہ جس کی سلاری صدیق پاک فرما رہے ہیں، آج کے اس قافلے کی امارت ڈاکٹر عبدالرشید فرما رہے ہیں۔ ان کے پیچھے آپ کو ان کے ساتھی نظر آتے ہیں، ہم جیسے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب پہلے سالار قافلہ کو دیکھتے ہو تو صدیق اکبر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے جناب عمر پاک نظر آتے ہیں، جناب عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں۔ اور سینہ ٹھر جائے گا نہ لائن لگا جائے میں، ان کے پیچھے مولا حیدر کرار نظر آتے ہیں۔ حیدری 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا علی۔ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے یہ صحابہ نکلے، میدان عمل میں نکلے، اور بتایا ختم نبوت کے لیے جانیں جا سکتی ہے، اولادیں قربان کی جا سکتی ہے، لیکن ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ بھنڈار میں بیٹھا ہوا میرا کوئی عزیز سوچ سکتا ہے کہ مولوی اتنے متشدد کیوں ہوتے ہیں، اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ یہی بات آرام سے کی جا سکتی ہے، یہی بات سلیقے سے کی جا سکتی ہے، یہی بات محبت کے پیرائے میں کی جا سکتی ہے، تو اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا چلیا، کاش تو نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا ہوتا۔ آج ذرا میں تجھے سمجھاتا ہوں، مجھے پتا کائنات میں سب سے قیمتی بچہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے، کائنات میں سب سے قیمتی اولاد کس کی اولاد ہو سکتی ہے۔ میں اب پہلیے نہیں بجھواتا، سوال کا جواب بھی خود دیتا ہوں۔ بن کائنات میں ظاہر ہے اولاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام لا مقام کر حکومت مصطفیٰ دیے، مقام لا مقام کر حکومت مصطفیٰ دیے، اور جتوں مجرم بڑی ہوئے عدالت مصطفیٰ دیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علی اکبر حضرت جو سب سے قیمتی بندہ، اولاد یقیناً اسی کی سب سے قیمتی، تو کائنات میں میرے مالک کے بعد سب سے قیمتی بندہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ قیمت تو کسی کی نہیں۔ تو پتا چلا جو میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے ان سے قیمتی کوئی اولاد ہو نہیں سکتی۔ رب نے میرے مصطفیٰ کریم کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اگر بیٹے نہ ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ کمی ان میں تھی، رب نے دیے ضرور لیکن واپس لے لیے۔ میں نے کہا یا اللہ تیری قدرت کے قربان جاؤں، بیٹا دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے، اتنا قیمتی بیٹا، اتنا قیمتی بیٹا، مصطفیٰ کریم کا بیٹا، مصطفیٰ کریم کے خون مبارک جس کی رگوں میں، مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا، آقا اے میرے مولا اتنا قیمتی بچہ دیا ہے تو لیا کیوں ہے؟ فرمایا دیا اس لیے
नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब्दुल्ला भाई, कुछ बंदे ढाके पहने के हंसना चाहिए। शेर पेश करने का जब मुझे पानी खत्म नबूवत में पढ़ना, लोका मैनू आन डराया, लोका मैनू आन डराया, रात कबर दी काली मैनू आन डराया, रात कबर दी काली। मैं सुनिया उठे ओ सुनिया ना ओ जितने मोड़े कमली काली। लबैक 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 या सारे बोलने चुप कोई ना रहे। जिसके मुंह में जुबान है, जिसके मुंह में जुबान है, अपनी खुशी से जबरदस्ती कोई नहीं। मैं आपको देखूं ना देखूं, मेरे भाई देखे ना देखे, डॉक्टर साहब देखे ना देखे, जिसको कह रहे हो ना हम हाजिर हैं वो जरूर देख रहे हैं। अब जरा पता चले भाई अली वकार वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी, मौजू बड़ा तवील शुरू कर बैठा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे मुस्तफा करीम की औलाद से कीमती औलाद कोई नहीं है। तुझे अपना बच्चा बड़ा प्यारा है, तुझे अपना बच्चा बड़ा अजीज है। तू कहता है तेरे बच्चे को जमाने की गर्म हवा ना लगे, तू कहता है तेरे बच्चे पे कोई सख्ती ना आए, तू कहता है तेरे बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ भी ना पहुंचे। और मदीने के ताजदार ने अपने बेटों को कुर्बान फरमाया है, किस लिए? इसी मनसबे खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वजह क्या है? अगर इब्राहीम और कासिम जिंदा रहते तो दो सूरतें थी, या नबी होते या नबी न होते। अगर नबी न होते तो लोग कहते तुम्हारा नबी कैसा फज़्ज़लनाहु अला बअद, तकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। तुम्हारा नबी कैसे सबसे अफजल है। देखो इब्राहीम के दो बेटे दोनों नबी हैं, जनाब याकूब के बेटे यूसुफ नबी है, पर नबियों के बेटे नबी होते थे। तुम्हारे नबी का बेटा नबी न बना, और अगर नबी बन जाते, मेरा नबी आखिरी नबी न रहता, तो अल्लाह ने नबी की खत्म नबूवत के लिए नबी के बेटों की कुर्बानी मांगी। मेरे मुस्तफा ने अपनी खत्म नबूवत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान फरमा दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब आइए मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अली बस बेटा बस बात खत्म करने दो। मैं सारी बातें स्किप करते हुए आपको मैदान हशर में लेके जा रहा हूं। गलती मुकनी है ना, उस्ताद साहब फरमाने होंगे सर हशर दिहाड़े एक ते फरमाने होंगे सर कि जनाजे फर्क कर जाएंगे, जनाजियां का फर्क तो तुहानू समझा दिता अब्दुल रज़ाक साहब ने। लेकिन चलो तुहानू अली भी समझ नहीं आई कि अगली गल समझ लो। बंदा मरता है, जिन्हां दे मान हुंदा की करदे कब्रे सुटिया, घर पहुंच के की करदे ने? बिरयानियां खाने और मुर्दा दफना के बिरयानी खाते हो ना, हुण मुकर जाओगे कह के नहीं खाने, असी खाने काश अपने दीन को हम समझते हैं। किसी का बाप फौत हो गया और उसके घर में महल्ला सारा इकट्ठा होकर बैठा हुआ बिरयानी खाएंगे। अफसोस मर क्यों ना गया तू किसी के बाप के जनाजे पे रोटी के लिए बैठने वाले। लेकिन ये हकीकत है, आज अगर हम दूसरों के जनाजों पे बिरयानी की प्लेटें खाते हैं तो हमारी मौत भी ऐसी होने वाली है। लोग कब्र में छोड़ते हैं, पलट के घर जाकर बिरयानी की डेगे खुल जाती है। कोई तेरी कब्र पे 1 घंटा तेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता। अब कब्र में तू अकेला पड़ा हुआ है, तेरे आमाल का दफ्तर तेरे सामने खुला हुआ है। अब तुझे नजर आ रहा है कि मैं मिर्ज़ाइयों के साथ यारियां लगाता था, मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के गुस्ताखों के साथ जफ्फियां डालता था। अब जब शिकंजे में आया है, अब वो सारी फिल्म आंख के सामने
چل رہی ہے، اب بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اب بچائے تو کون بچائے؟ ایسے میں تو بچتا رہا ہوگا، ختم نبوت کا مجاہد مسکرا رہا ہوگا۔ علی وقار حضرات، تو بچتا رہا ہوگا، ختم نبوت کا مجاہد مسکرا رہا ہوگا، اس لیے کہ تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور وہ جس کے نعرے لگاتا رہا وہ تشریف لا رہے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ وہ جن کے نعرے لگاتا رہا انہوں نے اسے بھلایا نہیں، وہ قبر میں بھی جلوہ گری فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ علی وقار حضرات، ابو جہل کے چیلوں کے سامنے ہجرت گرا، میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، ان کو نظر نہیں آئے، لیکن ہم گنہگاروں نے ظاہری آنکھ سے مصطفیٰ کریم کو نہیں دیکھا، لیکن جب قبر میں جلوہ گری ہوگی، ہم میں سے ہر کوئی جھومتا ہوا قدموں پہ گرے گا اور عرض کرے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ جو پہچان ہے یہ اس آنکھ کی وجہ سے نہیں، یہ اس تعلق کی وجہ سے ہے، جو یہاں سے اپنے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، رب بنا دیکھے بھی قبر میں پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ طویل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، میں سارا مضمون بیان نہیں کروں گا، میں سمت کرتے ہوئے اختتامی حدیث کے مرحلے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مدنی تاجدار فرماتے ہیں، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے آستانے پہ حاضر ہوں گے۔ کدھر حاضر ہوں گے؟ آدم علیہ السلام کے آستانے۔ کہاں حاضر ہوں گے؟ پتہ چلے اوکھا ویلا جدو بھی آوے، وہ دنیا میں ہوئے یا حشر دیہاڑے ہوئے، حلالی جڑے نے وہ نبیاں دے دامن چپنا لین جانے۔ جنہوں سمجھ آئی گل کے کہہ لو سبحان اللہ، جنہوں نہیں گئی اگلے سال سے۔ علی وقار حضرات، حلالی پناہ لیتے ہیں تو نبیوں کے دعوت سارے پہنچیں گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کریں گے؟ آپ ہمارے باپ آگے لگے آج شفاعت کریں، میں انا لہا، آج میں نہیں ہوں، چلو۔ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، کنے 1.25 لاکھ ہوئے ہیں، تو ہو کے واپس آنے ٹائم کنک لگے گا، یہ پہ کیلکولیٹ کر دے رہنا، میرے کو انہوں ٹائم نہیں۔ 1.25 لاکھ نبیاں دے دروازے تے جاؤ گے، دستک دیو گے، با جماعت جاؤ گے، ہر جگہ تو جواب ملے گا، آج میں نہیں کہیں اور جاؤ۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، انا لہا، انا لہا، اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ جاؤ۔ سارے پہنچیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ، ادھر سے بھی جواب ملے گا، جاؤ کدھر ہو، تو سارے کی پاس ہوئی ہے کہ کہیں گے سونے ہو، اگے ہی اگے ٹوری جاندے ہو، یہ بھی تے فرماؤ جائیے کڑے پاسے۔ ذرا یہ بھی تو رہبری ہو جائے کہ جانا کدھر ہے۔ حضرت عیسیٰ بات فرمائیں گے، سب کہ در سے تو ہو آئے ہو، اب ایک ہی بچے ہیں اور ان کا نام محمد ہے۔ جملہ سن لو پھر بولنا۔ فرمایا سارے انسان در مصطفیٰ میں پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی قیادت میں۔ ہم فقیر جب وہاں پہنچیں گے، حدیث مبارکہ نعرہ کیا ہوگا؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین،
मैदान हशर में सारी इंसानियत का नारा होगा, ओए हमें बचाइए इसलिए कि आप ताजदार खत्मे नबूवत है। नहीं हो ताजदार खत्मे नबूवत ए हशर ते हड़े दा नारा जे ते नहीं बख्शवाना जे ताजदार खत्मे नबूवत। लेकिन कल्ला है नारा नहीं, अंत रसूल अल्लाह। हुन पूरा नारा की बनया वाला इशारा मैं करदा ते एक बारी तुसी नारा लाओ ते एक गल होर ते तकरीर मुक्की। अंत रसूल अल्लाह दा माना जेड़ा असी अज तुहाडी ज़बान ते उस्ताद साहब ने जारी कराता लब्बैक या रसूल अल्लाह, और खातमुन नबीयीन दा माना ताजदार खत्मे नबूवत। हुन एक बारी ये नारा इंज लगे कि हाल गूंजे, पता लगे महबूब ते दीवाने बैठे सन। लब्बैक फितनों का जमाना है, बचना है की करना है। सुनो 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 सुनो, बचना है ते आला हजरत को नहीं छेड़ना। एज नहीं मेरा पुत्र पता लगे, हाथों को उठा के और सीने का जोर लगा के कोई दोस्त शाम जा तुसी नारा पूरा नहीं कीता मीरल मुजाहिदीन दा, मैं तुहाडे अगे एक नारा मारन लगा, उस तरीके नाल नारा मारना है, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अगर ईमान बचाना है आज तो एक बंदे के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो, उस बंदे का नाम है अहमद रजा। नहीं समझ आई कौन? हमारे लिए हुज्जत आज के सादात
کیونکہ سید ہے. لیکن عقیدہ آج کے سید سے نہیں لیں گے. عقیدہ سیدوں کے بابا جناب حسن مجتبیٰ سے لیں گے. سمجھ آئیے تو گھر کے کہو سبحان اللہ. عقیدہ آج کے سید کا نہیں. عقیدہ ان کے ابا جان جناب مولا حسین کا. عقیدہ آج کے پیر کا نہیں. عقیدہ لینا ہے تو سیدوں کے سردار داتا علی حجویری کا. عقیدہ آج کے پیر کا نہیں. عقیدہ لینا ہے تو پیروں کے پیر غوث اعظم کا. غوث اعظم سید ہے کہ نہیں؟ داتا صاحب سید ہے کہ نہیں؟ آج تک تو سید ہے نا تو بڑا سید جم پیا. بولو علم کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کسی لحاظ سے کوئی ان جیسا ہے تو سامنے لاؤ. اور اگر نہیں تو پھر میں نے دسو آج دے سید صاحب کو جمعے صاحب جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے مولا حیدر کرار کے درمیان اختلاف ہویا سی. ادو یہ شاہ جی ایسا ہوتے بولو آج دے شاہ جی ایسا ہوتے نہیں سب ہے. لیکن میں جنہ کی گل کر رہے ہو ہے سب. مولا حسن مجتبیٰ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ مولا حسین موجود تھے کہ نہیں تھے؟ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو پھر مولا حسن مجتبیٰ نے جب صلح فرما لی جب مولا حسن مجتبیٰ نے صلح فرما لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو امیر معاویہ کو بھونکتا ہے وہ امیر معاویہ کو نہیں وہ میرے امام حسن مجتبیٰ کو بھونکتا ہے. وہ سمجھ آئیے سنیو اعلیٰ حضرت کیوں تپنے میں. اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا جو امیر معاویہ کو بھونکے وہ کیا ہے؟ جہنمی کتوں میں سے کھل کے جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. اچھا پھر ایک کیوں اللہ حضرت فرمایا جہنمی کتے ہیں؟ کلہ ہی فرما لیں دے کتے ہیں جو کتا. ایک کیوں فرمایا کہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے؟ اس واسطے کہ پھر انہوں نے کہنا سی کتا دے ہے لیکن وہ سابقہ والا بھی دے ہے نا جنت میں جائے گا. اللہ نے فرمایا میں کتا بڑھ کے بھی جنت میں نہیں بڑھن دینا. جناب امیر معاویہ یہ کسی صحابی کا گستاخ اور جنت میں چلا جائے فرمایا نانا اور یہ نہ صرف کتا ہے بلکہ جہنم کے کتوں میں سے کتا. وجہ یہ کہ جو امیر معاویہ کو بھونکتا ہے وہ انڈائریکٹ مولا حسن مجتبیٰ کو بھونکتا ہے. مولا حسن مجتبیٰ کو بھونکتا ہے. اور سنی ہر صحابی کے مقام کا تحفظ کرنا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب دیا ہے. آخری بات ٹائم چکے کافی ہو گیا مہمان ہمارے آگے الحمدللہ کافی میرے بھائی عظیم مجاہد خدمت نبوت جلوہ گر ہیں. ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا یہ جسارت ہے میں نہیں کرتا پہلے ہی کر چکا. لیکن آخری جملہ آج کے لیے ذرا سمجھ لو ذرا دل کے کانوں سے سن لو. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. فرمایا 4 کام میرا مصطفیٰ فرماتا ہے. جو آئے ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے, ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, ویزکیہم اور آنے والوں کو ستھرا فرماتا ہے, آنے والوں کو پاک فرماتا ہے, آنے والوں کو بولو آنے والوں کو
ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ وہ گندا رہ سکتا ہے۔ صحابہ وہ ہے جو میرے محبوب کی فوج ہے، میرے محبوب کی پاکستان فوج دے اوپر جڑا بندہ گل کردا ہے انہوں کی کہندے ہو؟ بول پو سارے بول پو وہی گل کیا کہتے ہو؟ کدے بارے گل کیتی ہے؟ کدی فوج؟ پاکستان دی فوج دے بارے جڑا گل کرے وہ غدار ہے، تے جڑا مدنی تاجدار دے فوجیاں نوں بھونکے